ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واصیلا صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تمام احباب بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آپ پریشان نہ ہو، لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، ایک میسیج دینا ہے. توجہات کا طالب ہوں، بڑے غور سے، خصوصاً جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے اٹیچ رہتے ہیں، وابستہ رہتے ہیں، ان سے دست بستہ ایک گزارش کرنے والا ہوں، درد دل بیان کر رہا ہوں. میں شعیب قریشی بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور تمام ساتھیوں کو بھی. اور بلکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کچھ دنوں سے، ہفتہ 10 دن سے بہت طبیعت بوجھل تھی، اور یہ میں پیغام دینا چاہ رہا تھا، اس کے لیے یہ مجھے جو موقع ملا ہے. توجہات سے میری بات سنیے گا. جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام لے کر آئے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام میں جتنے بھی گمراہ فرقے نکلے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں میں، جتنے بھی گمراہ فرقے نکلے ہیں، کوئی نہ کوئی خوبصورت نعرہ لے کر اٹھے ہیں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، الحمدللہ. ہمیں کوئی گیتا، کوئی بائبل، کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتا. ہمارے لیے وہ معتبر نہیں ہے، ہمارے لیے وہ معتبر نہیں ہے. ہمارے لیے معتبر ہے قرآن کریم، ہمارے لیے معتبر ہے احادیث رسول کریم. تو جتنے بھی گمراہ فرقے اٹھے ہیں، انہوں نے تحریف کا سہارا لیا، قرآن کی تحریف کی، احادیث رسول کی تحریف کی. جو اہل سنت ہے نا، اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے. اہل سنت قرآن و احادیث کا جو صحیح معنی اور مفہوم جو آقا نے اپنے غلاموں کو سکھایا، وہ مفہوم کا نام ہے. اس مفہوم کا نام ہے اہل سنت والجماعت. اب میری بات سنیے گا، میں درد دل جو بیان کرنے جا رہا ہوں، جتنے فرقے گمراہ نکلے ہیں سب نے خوبصورت نعرے لگائے. کسی نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، غرض کوئی خوبصورت نعرہ، اور قرآن کی اور احادیث کی تحریف کرتے ہوئے لگایا، اور مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا کیا. لیکن 12ویں صدی ہجری میں ایک شخص اٹھا ہے، اب میں نام نہیں لوں گا اور محفل کو ناپاک بھی نہیں کروں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا، کیونکہ نام لے تو آج کل کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے. بغیر نام لیے بات، لیکن بات میں انشاءاللہ اصول کی، ایمان کی کروں گا. 12ویں صدی ہجری میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، خطرناک ترین، میرے نزدیک، خدا کی قسم میرا جتنا علم ہے، اوقات ہے، خطرناک ترین نعرہ لے کر اٹھا، اور ایسے ہی ملمہ سازی کی جس میں ایک عام آدمی پھنس کر رہ جاتا ہے. اور نعرہ کیا ہے؟ توحید. توحید، اللہ کی عظمت. لیکن وہ نعرہ لے کر کہتے کیا ہیں؟ وہ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے آگے تمام چھوٹے بڑے چوڑے چمار ہیں. اور چھوٹے سے اس کی مراد کیا ہے؟ اولیاء. اور بڑے سے کیا مراد ہے؟ آپ سب سمجھدار ہیں. یہ توحید بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی عظمت تو یہ ہے کہ اس کے سامنے تمام چھوٹے بڑے چوڑے چمار ہیں. اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دے. یہ توحید بیان کی جا رہی ہے، یہ کفریہ توحید جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ احادیث سے تعلق ہے. لیکن نعرہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت. ایک عام انسان جس نے قرآن و احادیث نہیں پڑھے، جو اللہ کے فرامین قرآن سے، تفسیر سے، علماء کرام سے جو ربط بھی نہیں ہے، وہ بکھلا جائے گا. اس کو اگر کہیں، اب میں ڈر بھی رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. ایک عام آدمی کو اگر ایسا ہی کوئی منافق قسم کا آدمی کہے کہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ سینکڑوں محمد نہیں پیدا کر سکتا، اب وہ گھبرا جائے گا. وہ کہے گا اگر میں نہیں کہوں تو ان اللہ لا کل شیء قدیر کہاں جائے گا.
آپ کنفیوز ہو رہے ہیں نا؟ پھنس جائے گا آدمی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے تو مجھے پھنسا دیا ہے. اللہ کی اب آدمی ڈر جائے گا کہ یار میں اللہ کی شان کو کیسے کم کروں. اللہ کی شان تو میں بھی مانتا ہوں، اللہ قادر مطلق ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، انبیاء کا بھی خالق و مالک ہے. لیکن اس کا نتیجہ وہ کیا نکال رہا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ سب چوڑے چمار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ چاہے تو سینکڑوں محمد پیدا کر دے. اس کا جواب بھی بتاتا جاتا ہوں ایک جملے میں. جنگ آزادی کے شہنشاہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کا جواب عطا فرمایا. اس وقت بھی آپ نے فرمایا تو کروڑوں کی بات کرتا ہے، دوسرا محمد بھی بنانا تحت قدرت نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نہیں بنا سکتا، فرمایا ممکن ہی نہیں ہے. بتاؤ کیوں؟ اگر کوئی اور بنتا ہے تو کیا وہ نبی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ نبی نہیں ہوگا تو وہ محمد جیسا کیسا ہوگا؟ اور اگر وہ نبی ہے تو ختم نبوت کہاں گئی؟ وہ کہتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں محمد کی بات کرتا ہے، خدا نے وہ قلم ہی توڑ دیا ہے، دوسرا محمد بھی نہیں ہے. اس کائنات میں دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے. دوسرا محمد بھی ممکن نہیں ہے، اس کائنات میں ممکن نہیں ہے، تحت قدرت نہیں ہے. یہ ہے قرآن کی صحیح وضاحت. اب یہی چلتے چلتے یہی آج کے دور میں یہ خباثت، یہ ضلالت آج کے دور میں پہنچی، اور ایک یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا جو کہ عالم دین بھی نہیں ہے، وہ کیا توحید سکھا رہا ہے؟ وہ توحید سکھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ انبیاء کی یہ جرت بھی نہیں کہ اپنا پیشاب روک سکیں. یہ توحید بتائی جا رہی ہے، یہ توحید بتائی جا رہی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. میرے اللہ کی کیا شان ہے کہ انبیاء کی یہ جرت بھی نہیں کہ اپنا پیشاب روک سکیں. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان بتائی جا رہا ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کیا قرآن و احادیث میں اللہ کی شان اس طرح سے بیان ہوئی ہے؟ میں پروفیسر سہیل حسن صاحب کو ویلکم کہتا ہوں، اور ان کی موجودگی سے مجھے اور حوصلہ ملا بات کرنے کا. کیا قرآن نے، احادیث نے کہیں بھی اس قسم کی توحید سکھائی ہے؟ میں ایک عام سطح پہ عالمانہ بات نہیں کرنے جا رہا. عام سطح پہ آپ لوگوں میں جو کوئی کہیں ملازم ہے، میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں صرف تفہیم کے لیے، تمثیل نہیں ہے، تفہیم کے لیے. میں کسی کمپنی میں ملازم ہوں، وہاں ایک سی ای او ہے، کمپنی کا مالک ہے، سی ای او ہے. اس نے اپنے ایک بیٹے کو وہاں مینیجر رکھا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سی ای او ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھی کمپنی میں مینیجر رکھا ہوا ہے. نیا تو اس نے کہا چلو کام سیکھے گا، مینیجر رکھا ہوا. اب میرے جیسا ایک بندہ جو تھوڑی سی چمچہ گیری مکھن لگانے گیا، وہ سی ای او صاحب کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا بیٹا بھی مینیجر ہے، لیکن آپ سی ای او ہیں، آپ کے سامنے تو وہ چوڑا چمار ہے. آپ بتائیں وہ سی ای او خوش ہوگا کہ اس کے منہ پہ لعنت بھیجے گا؟ وہ کہے گا خبیث تو میری تعریف کر رہا ہے یا میرے بیٹی کی تذلیل کر رہا ہے؟ یقیناً اس نے اس کی تعریف نہیں کی، اس کی بیٹی کی تذلیل کی ہے. اور یہ ایک ادنا عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ اس نے میری تعریف نہیں کی، اس نے میرے بیٹی کی تذلیل کی ہے. میری تعریف میں میری بیٹی کی تذلیل پوشیدہ ہے. اس کے الفاظ غلط ہیں، چناؤ غلط ہے، طریقہ غلط ہے. قرآن پاک میں جب قرآن پاک اترا، نصارہ عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خدائی کے قائل تھے یا نہیں تھے؟ اب میں دلائل کی طرف آ رہا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ کیا قرآن میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی معاذ اللہ تذلیل کی گئی؟ بلکہ شان بیان کی گئی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ.
اللہ کے حکم سے برس والے کو ٹھیک کرتے ہیں، مادرزاد نابینا کو ٹھیک کرتے ہیں، مردوں کو جلا دیتے ہیں، جو تم کھا کے آتے ہو اور جو چھوڑ کے آتے ہو اس کی خبر دیتے ہیں، اور پاک بطول مریم کے بیٹے ہیں، اور سیدنا جبریل علیہ السلام یہودیوں نے تہمت لگائی تھی، قرآن نے کہا نہیں، میرے حکم سے جبریل علیہ السلام نے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِي، میری طرف سے روح پھونکی ہے آ کر، یہ شانیں بیان کی ہیں۔ پھر فرمایا انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں سب سے پہلا اعلان کیا کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، اور مجھے مبارک بنا کر بھیجا، مبارک بنا کر بھیجا۔ یہ دیکھیں، اگر عیسائی کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں، طرز کیا ہونی چاہیے تھی ان کے طور پر، طرز کیا ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ بیان کرتا کہ عیسیٰ تے شے کوئی نہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، نہیں، وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کرتا ہے، وہ برس والوں کو ٹھیک کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ پاک مریم کا پاک شہزادہ ہے، اور وہ مبارک ہے، جہاں جائے مبارک ہے۔ پھر فرمایا وجیہن فی الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی بڑی وجاہت والا ہے، آخرت میں بھی وجاہت والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ کیوں؟ قرآن حق کی کتاب ہے، قرآن جھگڑے کے لیے نہیں آیا تھا کہ تم الوہیت بیان کرے ہو تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ تو پیشاب بھی نہیں روک سکتا تھا، کیوں؟ یہ عیسیٰ کی توہین ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، وجیہن فی الدنیا وفی الآخرہ، وہ آخرت میں اور دنیا میں بڑی وجاہت والا ہے اور مقربین میں سے ہے۔ یہ ہے قرآن کا طرز، یہ ہے قرآن کا طرز۔ بے شک ہم مانتے ہیں انبیاء اولیاء اللہ کے بندے ہیں، عبد نہیں ہیں، عبد ہیں معبود نہیں ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں، لیکن کون سے ہیں؟ عبد خاص ہیں، معزون ہیں، اذن دیے گئے ہیں، محبوب ہے۔ آگے مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کھانا نہیں کھا رہے، تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے آئے۔ اب قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کا خوف دور ہو گیا تو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یجادلنا فی قوم لوط، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم مجھ سے جھگڑنے لگا، ابراہیم مجھ سے جھگڑنے لگا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابراہیم مجھ سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ ابراہیم کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی رحم والے تھے، ان کو ترس آیا قوم لوط پر، انہوں نے کہا کہ یا اللہ قوم لوط پر عذاب نہ کر، اللہ نے کہا نہیں فیصلہ ہو گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ نہ کر، یجادلنا، تو ہم سے جھگڑنے لگا۔ یہ شان ہے، لیکن یہ شان کس نے دی ہے؟ اللہ کی عطا کردہ ہے، وہ معزون ہے، ان کو اذن ہے، وہ محبوب ہے۔ واتخذ ابراہیم خلیلا، ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، میں اس سے لڑ سکتا ہوں۔ یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے معاملے میں اللہ سے جھگڑنے لگا، کیوں؟ اللہ کا خلیل تھا۔ تو یہ شان ہے، بے شک بندے ہیں، الوہیت میں نہیں چلے گئے، بندے بشر ہی رہے، لیکن عبد خاص ہیں، محبوب ہیں، معزون ہیں۔ یہ تو نبی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک کچا بچہ مطلب جو پیدا نہیں ہوا، ماں کے رحم میں مر گیا، آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سے لڑے گا اپنی ماں باپ کی بخشش کے لیے۔ اب یہ اس کو حق کس نے دیا ہے؟ اس کو یہ طاقت کس نے دی؟
ایک کچا بچہ جو پیٹ میں گر گیا، اس کو یہ طاقت کس نے دی کہ وہ اللہ سے جھگڑ رہا ہے؟ اللہ نے اس کو اجازت دی، ماں باپ کی شفاعت کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جائے گا، میں اپنے ماں باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا، یا اللہ اپنے ماں باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اذن ہونا ہے، معذون ہونا ہے۔ ہم معاذ اللہ الوہیت کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی نبی ولی کے الوہیت کے قائل نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، عبد ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے عبد خاص ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کو اذن دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو شان عطا کی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بات دل پہ نقش کر لیں، میں نے بہت درد دل بیان کیا ہے، یہ فتنہ پھیل رہا ہے، یہ کوئی توحید نہیں ہے کہ ہم توحید کے نام پر اولیاء کو کہیں کہ بابا تے شیعی کوئی نہیں، اور نبی کو کہیں کہ وہ تو پیشاب نہیں رو سکتا، اللہ کی اتنی طاقت ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی شان نہیں، وہ پیشاب روکنے کے قابل نہیں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ خالصتاً کفر ہے، یہ توحید کے چکر میں اسلام سے ہی خارج ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو توحید وہ ہے جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، میں اس کا ترجمہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے جب یہ فتنے دیکھے تو امت کو بتایا کہ تم نے اپنے ایمان کی بنیاد کیسے رکھنی ہے، اور کوئی فلسفے سے نہیں بتایا، قرآن کی آیہ مبارکہ سے بتایا۔ ایک آیت مبارک ہے، تمام احباب سے دست بستہ گزارش ہے اپنے دل پر، لوح دل پر نقش کر لے۔ ایک آیت قرآن کی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، ومبشرا، اور خوشخبری سناتا، ونذیرا، اور ڈر سناتا۔ کیوں بھیجا خوشخبری اور ڈر سناتا ہوا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ 5 منٹ میں اس آیہ مبارکہ سے اعلیٰ حضرت نے جو آپ کو آپ کے ایمان کی بنیاد دی ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، اپنے لوح دل پر نقش کریں۔ فرمایا کہ یہ ایمان کی ترتیب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے خود بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، پھر چاہے کوئی چلے کاٹ کر تپسیا کر کے ہوا میں اڑنے لگ جائے تو وہ کافر و مشرک ہی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان۔ اب عیسائی ہے، یہودی ہے، اللہ پر تو ایمان ہے لیکن رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے، وہ بھی دین سے خارج ہے۔ اب وہ بھی چاہے عبادت کر کے، کوئی عیسائی ہے، سارے عیسائی کوئی گناہگار اور فاسق فاجر نہیں ہے، نیکوکار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، لیکن اس عبادت کا ان کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ہوا منصورہ، خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے جتنی نیکیاں ہیں۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تو ہے، وَرَسُولِهِ نہیں ہے، آقا کریم پر ایمان نہیں ہے۔ اب بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ میں نے نبی اس لیے بھیجے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ میں نے ایک شگنے والے نے، اس کو آپ ڈاکیا کہہ لیں، میسنجر کہہ لیں، اس نے پکڑا، جا کے ڈیلیور کر دیا، کام ختم ہو گیا، اس بندے کی اہمیت اور امپورٹنس ختم ہو گئی۔ کیا تم نے انبیاء کو یہی سمجھ لیا ہے کہ اللہ کا پیغام دیا اور درمیان سے ختم؟ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ہمیں قرآن نے بتایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لے آئے ہو، رسول پر ایمان لے آئے ہو، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب نماز نہیں پڑھنی، اب زکوٰۃ نہیں ہے، اب حج نہیں ہے۔ رکو ذرا، اب کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ، اس رسول کی عزت کرو۔ صرف عزت نہیں کرو، اچھا عزت کر لی،
وَتُوَقِّرُوهُ اور حد سے زیادہ توقیر بھی کرو. اب ایمان کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور اس کے فوراً بعد ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو سب سے مقدم ہے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ کی عزت کرو، توقیر کرو. جب یہ کر لو گے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب اللہ کی پاکی بیان کرو. اس سے پہلے اگر ترتیب الٹ کرو گے وَتُوَقِّرُوهُ پہ چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر تمہارے منہ پر دے مارے گا. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کو نکال دو اور فوراً ہی ایمان باللہ کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پہ آ جاؤ. اللہ تمہاری عبادتیں اٹھا کر تمہارے منہ پر دے مارے گا. اللہ نے کہا ہے کہ ایمان کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی عزت و توقیر کرو، اس کی نصرت و اعانت کرو، پھر میری بارگاہ میں آؤ. اب میں تمہاری عبادتیں قبول کروں گا. یہ اللہ پر تو ایمان ہے لیکن رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے، وہ بھی دین سے خارج ہے. اب وہ بھی چاہے عبادت کر کے، کوئی عیسائی ہے، سارے عیسائی کوئی گناہ گار اور فاسق فاجر نہیں ہے، نیکوکار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، لیکن اس عبادت کا ان کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے ہوا منصورہ، خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے جتنی نیکیاں ہیں. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تو ہے وَرَسُولِهِ ہی نہیں ہے، آقا کریم پر ایمان نہیں ہے. اب بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ. میں نے نبی اس لیے بھیجے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ. میں نے ایک شخص کو لیٹر پکڑایا کہ یہ فلاں شخص کو جا کے ڈیلیور کر دو. میرا مقصد تھا کہ اس کو پیغام پہنچ جائے. لیٹر لینے والے نے اس کو آپ ڈاکیا کہہ لیں، میسنجر کہہ لیں، اس نے پکڑا، جا کے ڈیلیور کر دیا، کام ختم ہو گیا. اس بندے کی اہمیت اور امپورٹنس ختم ہو گئی. کیا تم نے انبیاء کو یہی سمجھ لیا ہے کہ اللہ کا پیغام دیا اور درمیان سے ختم؟ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. ہمیں قرآن نے بتایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لے آئے ہو، رسول پر ایمان لے آئے ہو. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب نماز نہیں پڑھنی، اب زکوٰۃ نہیں ہے، اب حج نہیں ہے. رکو ذرا، اب کیا ہے؟ وَتُوَقِّرُوهُ، اس رسول کی عزت کرو. صرف عزت نہیں کرو، اچھا عزت کر لی، وَتُوَقِّرُوهُ اور حد سے زیادہ توقیر بھی کرو. اب ایمان کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور اس کے فوراً بعد ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو سب سے مقدم ہے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ کی عزت کرو، توقیر کرو. جب یہ کر لو گے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب اللہ کی پاکی بیان کرو. اس سے پہلے اگر ترتیب الٹ کرو گے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کو گرا کر پہلے تُسَبِّحُوهُ پہ چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر تمہارے منہ پر دے مارے گا. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کو نکال دو اور فوراً ہی ایمان باللہ کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پہ آ جاؤ. اللہ تمہاری عبادتیں اٹھا کر تمہارے منہ پر دے مارے گا. اللہ نے کہا ہے کہ ایمان کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی عزت و توقیر کرو، اس کی نصرت و اعانت کرو، پھر میری بارگاہ میں آؤ. اب میں تمہاری عبادتیں قبول کروں گا. یہ سارے مبارکہ پڑھ لے، میں جتنا بیان کر سکتا